الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وبعد۔ شیاطین سے حفاظت کے لیے جو درس چل رہا تھا اس میں آخری درس میں یہ بات ہوئی تھی کہ شیطانوں سے حفاظت کے لیے اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کریں۔ کچھ مواقع ایسے ہیں کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مخصوص قسم کی دعائیں بھی سکھلائی ہیں کہ ان موقعوں پر انہی الفاظ میں ان خبیث شیطانوں سے بچنے کے لیے اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کی جائے۔ انہی مواقع کا تذکرہ آج کے درس میں اور آئندہ کچھ دروس میں ہوگا انشاءاللہ۔ انہی میں سے ایک بات جو پہلے بھی کسی درس میں آ چکی ہے کہ قضائے حاجت کے لیے بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے آپ اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کریں، شیطان مردوں سے اور شیطان عورتوں سے بھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مخصوص موقع پر ایک دعا سکھلایا، ذکر اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اے اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں خبیث شیطانوں سے، ان میں سے مردوں سے بھی اور ان کی عورتوں سے بھی۔ انہی مواقع میں سے ایک موقع ہے غصہ۔ یاد رہے وہ غصہ مراد ہے یہاں پر جو فتنے فساد کا سبب ہو، ورنہ ایک غصہ یہ بھی ہے کہ والد اپنے بچوں پر ناراض ہو جب وہ نماز میں کوتاہی کرے یا کوئی اور غلط اور گناہ کا کام کرے، وہ غصہ یہاں مراد نہیں ہے۔ یہاں وہ غصہ مراد ہے جو آپسی لڑائی جھگڑے کا، فتنے فساد کا یا گناہ کا سبب بنے۔ اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ ہم یعنی غصہ ہونے والا شخص اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے۔ یہ وہی بسم اعوذ باللہ ہے جو ہم قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے پڑھتے ہیں، جس کا مطلب ہے، معنی یہ ہے کہ اے اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں مردود شیطان سے، ان شیطانوں کے مقابلے میں اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں، تو اپنی حفاظت میں ہمیں رکھ لے۔ ایک واقعہ ہے اس طرح کا کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند صحابہ کرام موجود تھے۔ آپ نے دیکھا کہ دو لوگ وہیں پاس میں آپس میں لڑائی کر رہے ہیں۔ ان میں سے ایک شخص کچھ غیر مناسب الفاظ بھی دوسرے کو کہہ رہا ہے اور غصے کی وجہ سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا ہے، یعنی انتہائی شدید غصہ ہے ان دونوں میں سے ایک، اور وہ زبان سے بھی کچھ غیر مناسب الفاظ بھی کہہ رہا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار لگ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس موجود بیٹھے ہوئے صحابہ کرام سے کہا، انی لأعلم کلمۃ لو قالها لذهب عنه ما یجد۔ میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ اگر یہ شخص یعنی یہ جو غصہ ہو رہا ہے اور غیر مناسب الفاظ کہہ رہا ہے، یہ شخص اگر اس کلمے کو کہہ دے تو اس کے پاس سے یہ غصہ دور ہو جائے گا، غصہ اس کا ختم ہو جائے گا۔ پھر آپ نے فرمایا لو قال اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اگر یہ کہہ لے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تو اس کا غصہ دور ہو جائے گا۔ ان لوگوں کے لیے جو بی پی کے بیمار ہیں، شوگر کی بیماری ہے یا اس طرح کی کچھ ایسی بیماریاں ہیں کہ جس میں یہ چیز عام طور پہ ابھر کر آتی رہتی ہے، ان کے لیے یہ ایک بہت بہترین نسخہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ اس کو پورے ارادے کے ساتھ، نیک ارادے کے ساتھ ہر کسی کو اس غصے کے موقع پر پڑھنا چاہیے جو غصہ انسان کے لیے مناسب نہیں ہے، جو غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ انہی مواقع میں سے ایک موقع ہے جو
شادی شدہ لوگوں کے لیے، جن کی شادی ہو گئی ہے ان کے لیے یہ ایک بہت بہترین موقع ہے اور بڑی اہم دعا ہے یہ. وہ ہے کہ جب بھی دو میاں بیوی آپس میں ملیں تو اس سے پہلے یہ ذکر پڑھ لیں. وہ ذکر کیا ہے؟ بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا. اللہ کے نام سے ہم یہ کام کرنے جا رہے ہیں، اور اے اللہ تو ہمیں خبیث شیطانوں سے محفوظ رکھ، اور اگر ہمارے اس ملان سے کوئی ہمیں رزق دیتا ہے یعنی اولاد دیتا ہے تو اے اللہ اس اولاد کو بھی شیطانوں سے محفوظ رکھ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیحین کی روایت ہے کہ اگر یہ ذکر کر لے بندہ تو پھر اگر اللہ تعالیٰ اس وقت اس موقع پر اس کے لیے کوئی اولاد مقدر میں رکھا ہے تو اس کو شیطان سے محفوظ کر دے گا. یہ ذکر پڑھنے کی وجہ سے، یہ دعا پڑھنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین ان دونوں کو تو محفوظ کرے گا ہی، ساتھ میں اگر اولاد بھی مقدر میں ہے تو اس اولاد کو بھی اللہ رب العالمین شیطان سے محفوظ کر لے گا. تو یہ بھی ایک بڑی اہم دعا ہے، بڑا ہی اہم ذکر ہے جسے اس خاص موقع پر ضرور پڑھنا چاہیے تاکہ ہماری اولاد کو بھی اللہ رب العالمین خبیث شیطانوں سے محفوظ کرے. اللہ رب العالمین ہم سبھی کو اچھائیوں اور بھلائیوں کی توفیق دے، آمین. یہ مولانا شفیع رحمانی صاحب کی جو ساڑھو کل ایکسیڈنٹ ہوا تھا، حادثہ ہوا تھا، سنے تھے. الحمدللہ وہ رات میں ہوش میں آ گئے ہیں اور کچھ بات چیت بھی کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے مزید دعا کی درخواست ہے، اللہ تعالیٰ انہیں جلد سے جلد شفا عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.